رائٹس ہے اس کا کیا کہنا چاہیے بنیاد رکھی بنیادی ڈاکومنٹ بنایا گیا 1948 میں دیٹ واز کالڈ یونیورسل ڈیکلریشن آف ہیومن رائٹس. اس کے پریمبل کہتا ہے ویئر ایز ریکگنیشن آف دی انہیرنٹ ڈگنیٹی اینڈ آف دی ایکول اینڈ انیلیبل رائٹس آف آل ممبرز آف دی ہیومن فیملی از دی فاؤنڈیشن آف فریڈم جسٹس اینڈ پیس ان دی ورلڈ. ٹھیک ہے نا جی. سو فریڈم اور لبرٹی دس از دی فاؤنڈیشن آف دی ہیومن رائٹس. کہ آپ کے اپنے جب آپ اس دنیا میں کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو ہی کمز ان دس ورلڈ ود سرٹن رائٹس. اس کو وہ ایسا نہیں ہے کہ اس کو کہیں سے لینے پڑتے ہیں وہ رائٹس. جسٹ بینگ ان دس ورلڈ. ہم پاکستان کے سٹیزن تو ہیں. آپ کے خیال میں ہم انٹرنیشنل سٹیزنز ہیں اس ٹائم؟ Do you really think that by having a CNIC of Pakistan, you may have also certain rights in maybe UK, in France, if you are in China? Yes, as objects of international law, we have certain rights and dignities. جو فریم ورک ہم پڑھنے جا رہے ہیں، جو اکنامک جو براڈ پرسپیکٹیو ہے، جس پرسپیکٹیو میں دنیا آپریٹ کرتی ہے، اس میں دنیا کے ملکوں نے آپس میں ایگری کیا ہوا ہے کہ ہمارے سٹیزنز کے آپ کے ملک میں رائٹس ہوں گے، جس کو آپ یو این کے انڈر جو میکانزم ہے سارا کنونشنز کا وہ ڈیل کرتا ہے اور انٹرنیشنل لاز ڈیل کرتے ہیں. سو یو نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ اٹ ونس یو. ایک تو دیکھیں نا کسی ملک میں جانا ہے تو اٹ از کامن سینس تھنگ کہ ہمیں ایک ویزا چاہیے. بٹ ونس یو لینڈ ان دیٹ کنٹری یو ہیو آلموسٹ آل رائٹس. آلموسٹ اس لیے کہ دیر کین بی سرٹن اکنامک ریلیٹڈ رائٹس وچ یو مے ناٹ ہیو. کیونکہ دیکھیں نا اس ملک والے یہ کہہ سکتے ہیں اس ملک کے نیٹیوز کہ بھائی یہ بندہ آ رہا ہے اور ہماری جو ٹیکس پیئر کا پیسہ ہے اس پہ یہ بندے کو بھی جو ہے وہ فائدہ ہو رہا ہے. سو دیر آر ریسٹرکشنز اونلی آف فیو رائٹس دوز ریلیٹس ٹو دی اکانومی. ادروائز آپ یو ول بی ٹریٹڈ ان اکارڈنس ود لا. You will have your right of life. You cannot be tortured. You cannot be enslaved. You have every right. So in this, ابھی ویسے بھی اب جو ہے وہ جس طرح کا ایک ہم گلوبل ولیج کی پہلے بات کرتے تھے تو بڑی عجیب بات لگتی تھی. اب تو بڑی کامن سینس ہے نا جی. آپ یہاں بیٹھے ہیں اور ہم پوری دنیا کے سارے ہی سسٹمز کا فائدہ اٹھا رہے ہیں. ٹھیک ہے جی. چلیں جی نیکسٹ پلیز. سو یہ ہیومن رائٹس کا بیسک جو ہے وہ اب آپ کو ایک طرح سے انڈرسٹینڈنگ آ گئی. اس کے بعد جی آگے چلیں پلیز. اوکے اچھا ایک دیکھیں جو ویسٹرن سویلائزیشن اینڈ اسلامک سویلائزیشن اس کو صرف بائفرکیٹ کرنا اس لیے ضروری ہے کہ یو بینگ پاکستانیز اور وی بینگ دی سٹیزنز آف اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہمارے لیے انڈرسٹینڈ کرنا ضروری ہے کہ جو ہیومن رائٹس تو ہیں بٹ اس کے ٹاپ پہ قرآن اینڈ سنت ہے. بیکاز وی آر این اسلامک کنٹری اور اسلامک کنٹری دنیا میں جہاں بھی ہے وہاں شریعہ از دی سپریم. سو آرٹیکل 220 سے 27 آف دی پاکستان اسٹیٹس کہ بھائی کوئی لا ایسا نہیں بن سکتا جو شریعہ کے اگینسٹ ہو. اسی طرح ہیومن رائٹس کے اگینسٹ بھی نہیں بن سکتا. یہ پوائنٹ صرف آپ کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارا جو پارلیمنٹیرین ہے ایک یہ ہے اس کو پتہ ہوگا کہ انجنکشنز آف اسلام کے اگینسٹ نہیں لا بنے گا اور ایک ہیومن رائٹس کے اگینسٹ نہیں بنے گا. مے بی somebody sitting in Norway he may not be interested in whatever their religion is. کیوں؟ کیونکہ ان کا آئین یہ چیز نہیں کہہ رہا. So we are bound by this article and of course we are Islamic society. So Islamic society کے سارے principles one has to follow once somebody is drafting a law or implementing a law. جی آگے چلیں. اچھا یہ اب this is an important slide in terms of the fact کہ ہیومن دیکھیں یہ ہمارا آرٹیکل 8 اور ہیومن رائٹس ایکٹ جو انگلینڈ کا ہے وہ پیرالل پروویژن ہے. اٹس سارٹ آف پیرامیٹیریا وٹ آرٹیکل 8 آف دی کانسٹیٹیوشن سیز. اور یہاں پہ یہی بات کہی جا رہی ہے کہ چلے میں یہ والا پڑھتا ہوں سیکشن 3(1) آف دی ہیومن رائٹس ایکٹ. سو فار ایز اٹ از پاسبل ٹو ڈو سو primary legislation and subordinate legislation must be read and given effect in a way which is compatible with the convention rights. ٹھیک ہے. So right to life, right to freedom from torture, right to education, right of
equal treatment before law. یہ ساری فاؤنڈیشن ہے ہر لاز کی. اگر آپ کو کہیں پہ بھی لگے گا کہ کسی بندے کو 5 دن کے پکڑ کے کسی بندے نے اندر کر دیا ہے پولیس والوں نے یا کسی نے پکڑ لیا تو دیٹ از انلیگل. ایسا نہیں ہے کہ اس میں سے کوئی گنجائش نکل سکتی ہے. یا اگر کسی ملک نے کوئی ایجنٹ پکڑ لیا کسی دوسرے ملک دشمن ملک کا تو اس کو وہ یہ سوچ کے رائٹس نہ دیں یار کہ اس کا تو جرم ہی بہت بڑا ہے. انٹرنیشنل ہیومن رائٹس وڈ ناٹ الاؤ ہم ٹو ٹارچر. وہ ہونا یا نہ ہونا ایک سیپریٹ وہ اکیڈمک بات نہیں ہے. وی بینگ لائر مسٹ انڈرسٹینڈ دیٹ نو ون کین بی ٹارچرڈ ان اینی کائنڈ آف سرکمسٹانسز. کیوں؟ کیونکہ کنونشن رائٹس یا ہمارے آئین نے ہمیں رائٹ دیا ہے, ٹھیک ہے, اور انٹرنیشنل کنونشنز بائنڈنگ ہے. تو یہ 2 سیکشنز یا ایک آرٹیکل یا سیکشنز آپ کو ایز اے لائر مطلب آپ کے فریم ورک میں ہونا چاہیے. جب بھی آپ سوچیں گے تو آپ کی جو فاؤنڈیشن ہے سوچ کی وہ یہاں سے اسٹیم ہوگی کہ جب آپ لا پڑھیں گے جہاں کوئی آپ ججمنٹ پڑھیں گے یا ایون آپ جج کے سامنے بحث کر رہے ہیں تو جب آپ کا یہ فریم ورک پہ آپ کی گرپ ہوگی تو دین یو کین آرٹیکولیٹ بیٹر آرگومنٹ. تو آپ نے یہ سمجھنا ہے ایون یو نو وٹ ایور یو آر مطلب اسٹڈنگ لا اینڈ یو آر اسٹڈنگ ویریس سبجیکٹس, لیکن یہ دس از ایٹ دی ہارٹ آف اے لا اسٹوڈنٹ یا اے لا سلیبس, ٹھیک ہے نا جی. سو دس از دا کی دیٹ یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ ہیومن رائٹس کا پتہ ہوگا تو پھر وکیل جو ہے وہ آگے باقی جو ہے وہ معاملات اس کو ایزیلی انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. جی پلیز آگے چلیں. اوکے دین جب آپ سمجھ گئے کہ بھئی اس سارے جو انٹرنیشنل 8 ارب لوگ جو ہیں وہ آپس میں کسی ایک نقطے پہ کنیکٹڈ ہیں, دیکھیں نا, دیر ہیز ٹو بی اے پوائنٹ. کیونکہ دیکھیں ورنہ تو میں جاؤں اور میں فرانس میں جاؤں اور وہ کہیں کہ جی آپ کون ہیں, آپ کیوں اس ملک میں آ گئے ہیں, آپ اس سڑک پہ کیوں چل رہے ہیں. مجھے 8 ارب لوگوں نے مل کے کچھ رائٹس دیے ہیں, وہاں مجھے میرے ساتھ وہ ٹریٹمنٹ کریں گے تو میں ان کے پولیس اسٹیشن اگر چلا جاؤں گا تو وہ مجھے ایسے ہی ڈیل کریں گے جیسے مجھے پاکستان میں ڈیل کرتے ہیں. یعنی کہ لا مجھے اسی طرح سے ہی سپورٹ کرے گا کہ جس طرح سے میں ان کا نیٹو ہوں. کیوں؟ کیونکہ مجھے انٹرنیشنل کنونشنز کی پروٹیکشن ہے. تو اس پرسپیکٹو میں جب آپ ہیومن رائٹ سمجھ گئے تو پھر آپ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لوکلی تو ہم یہاں پہ لوکل لاز کے پابند ہیں, ہم اپنے آئین کے پابند ہیں, بٹ ابھی ہماری جو ڈسکشن کا فوکس ہے وہ انٹرنیشنل ہے. سو انٹرنیشنل جو ریلیشن شپس ہیں دوز آر پرائمریلی گورنڈ بائی دی انٹرنیشنل کنونشنز. کتنے لوگوں نے سنا ہوا ہے یونائٹڈ نیشنز کا؟ آلموسٹ سب نہیں سنا ہوگا, ہوپ فلی ایوری ون نوز اباؤٹ دی یونائٹڈ نیشنز. وٹ ڈز یونائٹڈ نیشنز ڈو؟ کیا کرتا ہے یونائٹڈ نیشن؟ اینی ون؟ فارمولیٹ کیا گیا تھا تاکہ اگلی کوئی ورلڈ وار نہ ہو. Good. This was the peaceful coexistence of different states. After World War II, this was the basic reason. But دیکھیں سمجھنے کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے یونائٹڈ نیشنز از این انٹرنیشنل جنرل اسمبلی. ان کی جنرل اسمبلی ہی ویسے بائی دا وے اس کو کہتے بھی ہیں. جیسے پاکستان کی جو اسمبلی ہے وہاں پہ ہمارے 342 جو ہیں وہ ریپرزنٹیٹیوز بیٹھتے ہیں. اسی طرح یونائٹڈ نیشنز میں پوری ملک دنیا کے میں بھی 200 کنٹریز آر ممبرز اور 202 ہیں جتنے بھی ہیں, وہ ہر ملک کا ایک نمائندہ یونائٹڈ نیشنز میں بیٹھتا ہے اور وہاں پہ جو کنونشنز ہیں وہ سائن ہوتی ہیں اینڈ دین دیز آر امپلیمنٹڈ ان ایوری کنٹری. ایوری کنٹری سے مراد یہ ہے, اچھا ہاؤ مینی آف یو تھنک دیٹ اے پروویژن ان اے کنونشن از بائنڈنگ ان آن ایوری سٹیزن اور ان ایوری کنٹری؟ یہ کنونشن اگر انٹرنیشنل کنونشن ہے, مے بی کنونشن آن دی رائٹس آف دی چائلڈ, چلیں اس کی میں بات کرتا ہوں. It will not be binding until unless the country signs it and ratifies it. Yeah, And yes. that depends upon the kind of legal system that country has. Is it dualistic or not? سو سمجھنے کی پوائنٹ جو میں آپ لوگوں کو دینا چاہ رہا تھا وہ یہ ہے کہ لوکل لاز میں تو دیر از no cavil to the fact that I am bound to obey a Pakistani law. I am being the citizen of Pakistan has to obey whatever the parliament says. But in perspective of international relations اور انٹرنیشنل جو پرسپیکٹیو ہے ہیومن رائٹس کا یا کنونشنس کا, اس میں دیکھیں آپ کی سوورینٹی سپریم ہے. یو مے ناٹ ایگری ٹو سرٹن کلازز آف دی کنونشن. سو اس کو سامنے رکھتے ہوئے انٹرنیشنل
لا کی کچھ معاملات ایسے ہیں جو کہ بائنڈنگ ہیں, بٹ جو یو این کا جو سسٹم ہے نا, جیسا کہ انہوں نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا, اس میں نیشنز ہیو چوائسیز. جب بھی کوئی کنونشن, میں ابھی تو بریفلی آپ کو بتاؤں گا کنونشن میکنگ پروسیس. جی اچھا, کسٹمز دوز آر میڈ پارٹ آف انٹرنیشنل لا آر بائنڈنگ. وہ تھوڑا سا آپ درست کہہ رہے ہیں, ہاں وہ ڈفرینٹ تھوڑا سا ہے. اس کا سورس اور اس کی جو امپلیمنٹیشن ہے, جیسے فرض کریں انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس کچھ کہہ دیتی ہے, دین اٹ بیکمز اے پارٹ آف انٹرنیشنل لا اینڈ اٹ از بائنڈنگ. جی I mean there is a mechanism for making something binding. اچھا, ایون یو این کا بھی جو معاملہ ہے نا, اس میں بھی میکانزم موجود ہے. نارملی تو یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا لوز ہے کہ جی آپ نے ایک کنونشن کو ایگری کیا, یو ہیو ٹو میک کمپلائنس رپورٹس, اور اس کے بعد وہ اگر کوئی وائلیشن ہے تو وہ یو این کی جو ریلیونٹ کمیٹی ہے وہ اس ملک کو لکھ دیتی ہے کہ بھئی آپ نے یہ کنونشن کو ایگری کیا بٹ یو ڈو ناٹ ایگری ٹو اٹ. But there can be instances where even UN framework allows force. ٹھیک ہے نا جی. سو ابھی میں زیادہ اس کے اندر نہیں جانا چاہتا بیکاز ورنہ پھر ہمارا ٹائم اسی میں لگ جائے گا. بٹ all you need to understand that there is an international assembly that governs relationships of the countries through conventions, and these are, میں نے ایگزامپل کے طور پہ آپ کے لیے 5 کنونشنز اور ایک UDHR لکھ دیا. UDHR اگر آپ ڈاؤن لوڈ کریں گے, it will contain 30 articles. And all those 30 articles contain then different kind of human rights, and it deals with پوری دنیا میں جو ہے نا وہ یہ UDHR بیس, کیونکہ یہ کنونشن نہیں ہے itself, یہ ایک طرح سے ایک ڈیکلریشن ہے یا ایک ڈاکومنٹ ہے which contain only the rights. جو جتنے UDHR کے اندر رائٹس ہیں ان کی آگے نیچر ہے, کچھ سول رائٹس ہیں اور کچھ اکنامک رائٹس ہیں. تو اس کی 1966 میں یو این نے 2 ڈفرینٹ کنونشنز بنا دی ان کو, کہ کچھ کو رائٹس کو انہوں نے کلاسیفائی کر دیا ایز سول اینڈ پولیٹیکل رائٹس, اینڈ دیر ور سرٹن رائٹس وچ ریلیٹس ٹو اکانومی, سوسائٹی اینڈ کلچرل رائٹس. ٹھیک ہے جی. سو اگین ویری کوئکلی آپ لوگوں کی فاؤنڈیشن بنانے کے لیے کہ جب ہم انٹرنیشنل اکانومی یا انٹرنیشنل اکنامک ریلیشن شپس کی بات کریں گے, اس کے پیچھے یہ فریم ورک کا سمجھنا ضروری ہے. سو ونس وی انڈرسٹینڈ, اور اس کا میں صرف ٹیسٹ آپ کو یہ دے رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو اپنی ریسرچ میں یا سیکھنے میں آگے آسانی ہو. دین ویری بریفلی اگر کوئی امینڈمنٹ آتی ہے کسی کنونشن میں, اٹ از کالڈ اے پروٹوکول. ٹھیک ہے. اور سب سے آسان اگر میں آپ کو جملہ کہوں کہ اس کو سمجھنے کا اسکیم کا, تو یہ تقریباً سملر ہے ہاؤ وی لوکلی میک لاس. وی انٹروڈیوس اے بل, پھر وہ پارلیمنٹ میں جائے گا, پھر سینٹ میں جائے گا, پھر صدر کے پاس جائے گا, اینڈ اٹ بیکمز اے لا. اسی طرح آگے چلیں پلیز. اوکے, انٹرنیشنل ریلیشن. اب ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھتے ہوئے وی سی کے ایکچولی انٹرنیشنلی جب لوگ آپس میں تعلقات قائم کر رہے ہوتے ہیں یا نہیں کر رہے ہوتے, تو وہ بیسیکلی کیا سوچ رہے ہوتے ہیں, یا کون سے پیرامیٹرز ایسے ہیں جس کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی بھی جو نیشنز ہیں وہ آپس میں ریلیشن شپ کو جو ہے وہ گورن کرتی ہیں. سو اس میں سب سے مین فیکٹر جو ہے, پہلی چیز ہے وہ ہے انٹرنیشنل لا. ٹھیک ہے. اس کو میں تھوڑا سا کوئکلی کروں گا, پروبیبلی وی مے ناٹ رن شارٹ آف ٹائم ایٹ دی اینڈ آف دی پریزنٹیشن. دین دیر آر انٹرنیشنل آرگنائزیشنس, جس طرح یو این میں نے آپ کو بتا دیا ہے, WTO کی اب ہم ابھی بات کریں گے, کیونکہ جو جتنے بھی اکنامک پارٹنرشپس ہیں دنیا میں ٹریڈ ریلیٹڈ, دیکھیں نا لوکلی ہر ملک کے اندر تو ٹریڈ آپ یو آر ڈوئنگ اٹ فریلی, بٹ جب آپ کسی ملک میں بہت زیادہ اپنی چیزیں بھیجتے ہیں اور وہاں سے ان کا پیسہ کسی دوسرے ملک میں چلا جاتا ہے, تو اٹ کازز پرابلم فار دیم. سو ویری انیشلی ایٹ دا ہارٹ آف دی ٹاپک وی آر ڈسکسنگ, یہ بڑی بیسک پرابلم دنیا میں آئی جب دنیا نے انٹرنیشنلی لوگوں نے آپس میں ٹریڈ شروع کرنا کیا ملکوں نے, کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ایکسپورٹ تو فل کرو جہاں پہ, بلکہ لوگوں کو سبسڈی دو, سستی چیزیں دو جس سے وہ پروڈکٹس بنائیں اور بھیجیں, اور آپ فورن ایکسچینج کمائیں. بٹ جب وہ ان کے ملک میں چیزیں آتی تھیں تو وہ اس پہ ٹیرف لگا دیتے تھے, ٹیکسز ڈیوٹیز لگا دیتے تھے تاکہ کم سے کم چیزیں ہیں. ٹھیک ہے نا جی. سو دین another aspect is the diplomacy. پھر ہے آپ کی ٹریٹیز, ایگریمنٹس اور کسٹمس. آگے چلیں جی. یہ میں بائی دا وے آئی ول شیئر دس سلائڈ, یو کین شیئر ود آل دی اسٹوڈنٹس. دین یو این کی ہم نے بات کر لی ہے. UN سیکورٹی کونسل کا چلیں, صرف ہم آج کل کے سینیریو میں بھی انٹرسٹنگ ہے تھوڑا سا,
کہ آلدو دیکھیں کہ ہم کہتے ہیں پاکستان کی جو پارلیمنٹ ہے اس نے تو لا بنا دیا تو بات ختم ہو گئی اور کسی ایک ہر ایم این اے کا ایک ہی ووٹ ہے. یہ ایک انٹرسٹنگ آسپیکٹ جب آپ انٹرنیشنل لا یا انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ایکٹ پڑھیں گے تو تھوڑا سا آپ کو ایک طرح سے سیٹ بیک ملے گا سمجھتے ہوئے نا. بینگ اسٹوڈنٹ لگتا ہے کہ یار یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے کہ پوری دنیا کے 202 ملک ایک بات کہہ رہے ہیں اور 5 ملک کہہ رہے ہیں کہ یار نتھنگ ڈوئنگ. The countries who are part of the UN Security Council has a right which is called a veto right. کہ وہ ویٹو جو بھی کنونشن جو بھی معاملہ چل رہا ہے یو این میں ایک ملک آ کے کہہ دے جی نتھنگ ڈوئنگ ہم نہیں یہ کر سکتے. سو اس کے پیچھے کیا فلاسفی ہے کیا انٹرنیشنل پولیٹکس ہے یو کین ڈیلو انٹو اٹ اور اس پہ ریسرچ کر سکتے ہیں بٹ ایسا ہے اور ایسا ہو بھی سکتا تھا کیونکہ جو سپر پاور کنٹریز ہیں ان کے اسٹیکس ہائی ہیں. سو بہرحال آج کے دن میں دس از ایکسیپٹیبل دیٹ ساری دنیا کچھ کہہ دے اور امریکہ کچھ کہہ دے تو اٹ کین ناٹ بی گیٹ تھرو فرام دی یونائٹیڈ نیشن جنرل اسمبلی. سو سیکورٹی کونسل میں 5 ملک ہیں امریکہ انگلینڈ فرانس چائنا اینڈ رشیا. سو اس پہ آپ مزید جو ہے وہ تحقیق کر سکتے. دین دیر آر انٹرنیشنل کورٹس انٹرنیشنل اگر ڈسپیوٹس ہوں کنٹریز کے درمیان سو یو مے ہیو ہرڈ آف دی ICJ اینڈ ICC. دین دیر آر ٹریڈ ایگریمنٹس جن کی ابھی ہم تھوڑی سی ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. جی پلیز آپ ویری کوئکلی کنونشن اور ٹریٹی میکنگ پروسیس کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ جن ایگریمنٹس یا کنونشنس کی ہم بات کریں گے ریلیٹنگ ٹو ٹریڈ دوز آر فارمولیٹڈ انڈر دس سمپل پروسیس اینڈ اٹ از سم وٹ سملر وٹ ہاؤ اے لا از میڈ ان اے کنٹری. تو سب سے پہلے کیا ہے انیشیشن. جس طرح بل انیشیٹ ہوتا ہے اسی طرح ایک کنونشن جو ہے یا ٹریٹی وہ انیشیٹ ہوتی ہے UN میں. سیکنڈ اسٹیپ میں دیٹ ٹریٹی از نیگوشیٹڈ واٹ کہ اس کے اوپر بحث ہوتی ہے جو بھی ملک لیتا ہے اس کا ڈرافٹ یا جس طرح کہ ہمارے بھی لاز میں ہے کہ ایک لا یا فریم ہونا ہو تو اس سے پہلے اس کی کاپی جنرل پبلک کے لیے شیئر کر دیتے ہیں کہ اگر کسی کا کوئی کمنٹ ہے تو اس پہ دے دے. دین تھرڈ از دی اڈاپشن. اڈاپشن از اے اسٹیپ when a country sees yes we are interested in the subject matter of the convention. This is the first step. It is not binding any country to subsequently ratify that convention. It is just an adoption کہ ایک بل ہو سکتا ہے کوئی ایسا کنونشن ہو کہ جس میں ویری بیسک لیول پہ ہی کوئی ملک انٹرسٹڈ ہی نہ ہو وہ اس کو اڈاپٹ ہی نہ کرے اس کنونشن کو. ٹھیک ہے نا جی. پھر اس کے بعد ہے سگنیچر. آفٹر اڈاپشن دا کنونشن از اوپن فار سگنیچر. اگین دس از اگین این ایکسیپٹنس کہ یہ یس ہم اس ٹریٹی کو اپنے ملک میں لے جا کے ریلیونٹ ایکسپرٹس سے ریویو کرواتے ہیں. یہاں تک بھی ٹریٹی باؤنڈ نہیں کرتی کسی کنٹری کو. بٹ ایٹ نیکسٹ اسٹیپ ریٹیفیکیشن از دی فارمل سگنیچر آف اے کنونشن. تو اگر ریٹیفائی کوئی اگر آپ کبھی سنیں یہ جملہ کہ فلاں ملک نے یہ ٹریٹی ریٹیفائی کی ہوئی ہے اٹ مینس that country is bound to follow that convention. Then entry into force. جو انٹرنیشنل UN کا جو چارٹر ہے اس کا میکنزم میں لکھا ہوتا ہے نارملی کہ جب ٹریٹی کوئی ملک سائن کرنے کے بعد ریٹیفائی کرے تو فرض کریں اگر 100 ملکوں نے وہ لی ہے تو 20 ملک اگر سائن کر دیں گے then it will come into force. Until the 20th country do not sign that treaty it would not become a convention. So یہ انٹرنیشنل کیا کہنا چاہیے لا کا میکنزم ہے جس میں انٹری انٹو فورس اس وقت ہوتی ہے جب وہ ریکوائرڈ نمبر آف کنٹریز ریٹیفائی دیٹ کنونشن. اگر وہ نہ ہو تو اٹس اے جسٹ پیس آف پیپر. دین امپلیمنٹیشن اینڈ کمپلائنس کا میں نے بتایا کہ اس کا ظاہر ہے کنونشن جب ایک ملک نے فالو کر لی تو ریلیونٹ کمیٹیز ہوتی ہیں اس میں آپ اینولی رپورٹ سبمٹ کرتے ہیں اور پھر وہ اس پہ آبزرویشن دے کے اس ملک کو کہتے ہیں کہ جی آپ اس کی جو رائٹس آپ نے ایگری کیے ہیں. بائی دا وے جو کنونشن رائٹس ایگری کر جاتا ہے ملک تو پھر کوئی پروسیس ہوتا ہے یا وہ خود بخود اپلائی ہو جاتا ہے کنٹری میں. اگر پاکستان کسی ٹریٹی کو سائن کرتا ہے would that become applicable on all of us right away or is there a legal process through which that is what that is because hum dual state ہیں جب تک ہماری پارلیمنٹ انیکٹ نہیں کرے گی تو ہم اس کے اوپر here you are. So any convention or international commitment made by a country is subject to subsequently passage of a law. So parliament جب law pass کرے گی تو پھر وہ citizens پہ binding ہو جائے گا. جی next please.
اوکے ناؤ وی آر کمنگ. جب آپ نے یہ سارا بیک گراؤنڈ سمجھ لیا کہ بھئی ہیومن رائٹس کا بھی مجھے پتہ ہونا چاہیے. جب یہ مجھے رائٹس پتہ ہوں گے تو میں لا کی بات کر سکتا ہوں, لا کو انٹرپریٹ کر سکتا ہوں, لا ایون لکھ سکتا ہوں. اس کے بعد پھر آپ نے انٹرنیشنل لا کو یا انٹرنیشنل ریلیشن شپ کو گورن کرنے کے لیے کنونشن میکنگ کا پروسیس اور جنرلی دیکھ لیا کہ بھئی دنیا کا جو یو این اسمبلی ہے وہ کس طرح کام کرتی ہے. تو پھر ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے کہ اس میں ہم نے دیکھنا ہے کہ یہ کس طرح سے اکنامک پارٹنرشپ کامن سینس تھے کہ بھئی پاکستان سے میں ایک ٹیکسٹائل سیکٹر ہے, ٹیکسٹائل سیکٹر کی چیزیں بنتی ہیں, ہم باہر کے ملکوں میں بھیجتے ہیں اور ہم وہاں سے پیسے کماتے ہیں. ہر ملک ضروری نہیں ہے کہ ہماری چیزیں خریدے, اور ضروری نہیں ہے کیا ہوگا فیکٹر بائی دا وے فار اے کنٹری ٹو بائی پروڈکٹس آف اے کنٹری, وٹ شوڈ بی دی پیرامیٹر اکارڈنگ ٹو یو؟ ہم کیوں چائنا کی چیزیں اتنی خریدتے ہیں, کیوں؟ یا ٹھیک ہے نا جی. سو دی گڈز آر آف گڈ کوالٹی اینڈ دیز آر اکنامیکل. ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی سائنس یہاں پہ جا کے جو ہماری ہیومن سائیکی ہے وہ بدل جائے گی انٹرنیشنل لیول پہ جا کے. جس طرح میں اپنی اکانومی, اپنی ذات کی اکانومی, اپنی فرم کی اکانومی, یا اگر آپ میں سے کوئی بزنس مین ہے اس کی اکانومی چلاتا ہے, اسی طرح اس کے پرنسپل ہیں. ٹھیک ہے نا. سو اے ریشنل مائنڈ کین ایزیلی گراسپ آل دیز کانسیپٹس. صرف یہ ہے کہ انٹرنیشنل لا اکارڈنگ ٹو می, میں نے جتنا پڑھ کے دیکھا ہے, ایک آسان لا ہے, ایزی ٹو انڈرسٹینڈ ہے, کیونکہ ایکسٹینشن ہے لوکل سارے لاز کی, سارے فارمولاز, سارے پرنسپلز وہی ہیں. سو اے collaborative relationship or agreement between two or more countries to promote economic cooperation, trade and investment in various forms, including trade agreements, economic alliances or regional economic organizations. ٹھیک ہے, نیکسٹ پلیز. اچھا, یہ جو ہے مقصد کیا ہے, جو بھی جتنی بھی اکنامک انٹرنیشنل پارٹنرشپس کچھ ملک کرتے ہیں, لیکن نارملی دیکھیں گے آپ نا تو جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں وہ زیادہ تر ڈیولپڈ کنٹریز کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں, یا پھر کسی ایسے ملک سے کر رہے ہوتے ہیں جہاں کی پروڈکٹ ٹھیک ہے, چیپر لیبر جو ہے وہ چیپ ہے, اور وہاں سے جو ہے وہ چیز منگوا کے اپنے ملک کے نیٹیوز کے لیے اکانومی کو بہتر بناتے ہیں. کیونکہ آپ نے الٹیمیٹ آبجیکٹیو ہمیشہ ذہن میں رکھنا ہے پبلک گڈ کا. جتنے بھی پبلک سیکٹر میں فیصلے ہو رہے ہوتے ہیں کسی ملک میں لوکلی یا انٹرنیشنلی, دوز آر الٹیمیٹلی ایمڈ ایٹ اچیونگ پبلک گڈ. سو دیر مائٹ بی اے سینیریو جہاں پہ کسی دشمن ملک سے کسی کو سستی چیزیں مل رہی ہیں اور وہ نہ خریدے. دس از واٹ ڈپلومیسی از. پاکستان انڈیا, ہاں پاکستان انڈیا ہو سکتا ہے. کچھ دیکھیں نا, کچھ ملک جو ہیں وہ ایمونیشن بناتے ہیں, اس کو بیچنے کے لیے ان کا اور کرائٹیریا, ڈفرینٹ ملکوں میں ڈفرینٹ ریٹس دے سکتے ہیں وہ. ٹھیک ہے نا. سو یہ اکانومی, یہ گلوبل اکانومی بھی اٹس لائک اے فری مارکیٹ. ویری انٹرسٹنگ آسپیکٹ آف دا فیکٹ از کہ جو ڈیولپ کنٹریز جن کو ہم کہتے ہیں, اگر کسی ملک میں ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہوں تو وہ ان کے ساتھ ٹریڈ نہیں کرتے. یو نو, اب دیکھنے کو لگ رہا ہے کہ یار انہوں نے کیا فرق پڑ رہا ہے, کیونکہ جو اگر ہیومن رائٹس کی وائلیشنز ہو رہی ہیں تو لوگ تو وہاں پہ لوکل افیکٹ ہو رہے ہیں. بھائی کیا خیال ہے آپ کا, کیا سوچ کے وہ کر رہے ہوتے ہیں کہ بھئی نہیں ہم نے نہیں کرنا؟ کیونکہ دیر از اے کانسیپٹ کہ آپ کی ایک گلوبل ہارمنی یا گلوبل پیس جو ہے نا, کسی بھی ملک کا جو انریسٹ ہے, خدا نہ خواستہ جو ابھی ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں جو سچویشن ہے, جو ابھی بڑا ہی کریٹیکل مومنٹ پہ دنیا جا رہی ہے, اس میں ہر ملک کا سٹیک ہے, اور ان ملکوں کا زیادہ سٹیک ہے ہو ہیو سو مینی تھنگس ٹو لوز. جو کچھ ملک ایسے ہیں جن کے پاس تو اتنی چیزیں نہیں ہیں کہ وہ اگر دنیا میں کوئی جنگ چھڑ جاتی ہے تو انہیں پرابلم ہو. انفارچونیٹلی ہے تو سچ ہے نا جی. بٹ یہ ہے کہ وہ پھر یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی جب یہ چھوٹے چھوٹے معاملات پوری دنیا میں درست ہوں گے تو پوری دنیا جب ترقی کرے گی تو ہم ترقی کریں گے. اٹس اے کارپوریٹ ورلڈ. اگر آئی فون بنانے کے لیے آئی فون خریدنے والے نہیں ہوں گے تو اٹس نتھنگ ڈوئنگ. تو پوری دنیا میں جتنے زیادہ لوگ اس کیپیسٹی میں ہوں گے کہ وہ اس آئی فون کو, اس کمپیوٹر کو, اس گاڑی کو خرید سکتے ہیں, تو پھر دیر اکانومی شیل گرو. سو یہ گلوبل ایک پرسپیکٹیو آپ کو بتا رہا ہوں کہ لیڈرز کیسے سوچ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. سو ویری کوئکلی جو اکنامک پارٹنرشپس ہوتی ہیں ان کا جو ایم ہوتا ہے
ان کا پہلا ایم ہوتا ہے کہ اپنی وہ ٹریڈ کو پروموٹ کرتے ہیں. دین دیر از اے نیڈ فار این اکنامک کوپریشن. پھر وہ اپنے لوکل انویسٹمنٹ کی جو ہے اس کو ہم دیکھیں ہمارے اپنے بورڈ آف انویسٹمنٹ یا اس طرح کے ادارے بنے ہوئے ہیں جو کہتے ہیں پوری دنیا میں کہ آئیں اور پاکستان میں آ کے اپنے پلانٹس لگائیں, گاڑیوں کے پلانٹس لگائیں, پاور پلانٹس لگائیں, آپ سولر پینل بنانے کے پلانٹس لگائیں. ٹھیک ہے. سو بلکہ میں ایک چھوٹی سی مثال ویری کوئکلی آپ کو دیتا ہوں. کوئی دوست مجھے ابھی 2-3 دن پہلے بتا رہا تھا کہ کچھ لوگ یورپ سے آئے اس کے ساتھ ملنے, اس کے کلائنٹس تھے, تو وہ نیپرا میں گئے جو بجلی کا دیتا ہے ٹیرف. تو جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے جب سولر الیکٹریسٹی کا ٹیرف سنا تو دے ور سرپرائزڈ بائی دا فیکٹ کہ وہ بڑا لوکریٹو ٹیرف تھا. انہوں نے دے ریڈیلی ڈیسائیڈیڈ کہ بھئی ہم اس ملک میں پاور پلانٹ لگاتے ہیں کیونکہ جب ہم بجلی بیچیں گے تو ہمیں صحیح پیسے ملیں گے اور ہم اپنے ملک کے لیے اچھا ہمیں بھی فائدہ ہوگا. آف کورس یہاں پہ پاکستان میں بھی جب انویسٹمنٹ آتی ہے تو پلانٹس لگتے ہیں, لوکل اکانومی گرو کرتی ہے, لوگوں کو جابز ملتی ہیں, یو نو. تو دین دیر از اے کانسیپٹ آف مارکیٹ ایکسیس. جی پلیز آگے. Another aspect that aims at international economic partnership is the economic stability. Then harmonizing regulations, research and یہ زیادہ میں اس لیے ڈیٹیل میں نہیں جا رہا, اور دینے کا مقصد آپ کو یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہو کہ انٹرنیشنل اکنامک پارٹنرشپ الٹیمیٹلی ایم کیا کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا جی. جی پلیز نیکسٹ. اوکے. اچھا جب آپ نے سمجھ لیا کہ دنیا میں کنونشن میکنگ کا پروسیس کیا ہے اور کنونشنز انٹرنیشنل ریلیشنز کس طرح ڈیل کرتی ہیں, تو یہاں پہ میں نے کچھ دیز آر ناٹ دی اونلی کنونشن وچ ریلیٹ ٹو ورلڈ ٹریڈ یا انٹرنیشنل ٹریڈ. یہ میں نے کچھ 2-3-4 آپ کے لیے آئیڈینٹیفائی کر دی ہیں. یہ آپ گوگل کر کے باقی کنونشنز کے بارے میں بھی پڑھ سکتے ہیں, کنسیڈرنگ کہ آپ کا کس میں انٹرسٹ ہے, یا کل کلاں کو جو لوگ انٹرنیشنل ٹریڈ کی وکالت کرتے ہیں ان کے لیے یہ بہت زیادہ ریلیونٹ ہوتی ہیں. وہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ جو لائر جو ہیں وہ کارپوریٹ سائڈ کی پریکٹس کرتے ہیں یا بزنس کی, تو دبئی سے یا یورپ سے جو چیزیں آ رہی ہوتی ہیں ان کو سارا ان اینڈ آؤٹ ان چیزوں کا پتہ ہونا چاہیے. اور ہر ایگریمنٹ کے اندر جو ہے وہ آربیٹریشن ایک کلاز ہوتی ہے. جب بھی ڈسپیوٹ ہوتا ہے تو انٹرنیشنل آربیٹریشن بھی ہو سکتی ہے, یعنی کہ کسی دبئی میں یا یو کے میں وہ کر لیں آربیٹریشن, یا پاکستان میں کر لیں. تو جو ریلیشن شپ ان کا ایگریمنٹ تو کر ہی رہا ہوتا ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو گلوبل کنونشنز ہیں یہ بھی دیز آر ویری پرٹیننٹ ٹو ڈیل ود اے ڈسپیوٹ. ان دیٹ بیک گراؤنڈ جب یہ انیشلی جو ایک انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن کا جو ہے وہ 1944 میں, یا یہ سارا جو سینیریو ہے نا مینلی جو میچور ہوا ہے آفٹر ورلڈ وار 2, تو تب ایک انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن کا آئیڈیا دیا گیا انٹرنیشنلی ڈفرینٹ کنٹریز کی طرف سے, بٹ دیٹ کوڈ ناٹ گاٹ تھرو, اور وہ پورا نہیں ہو سکا. تو اس کے بعد جو ہے وہ جنرل ایگریمنٹ جو تھا وہ ٹیرف اینڈ ٹریڈ پہ وہ کچھ ملکوں نے ایگری کیا. دین 1944 سے چلتے ہوئے 1995 اٹ ٹک سو مینی ایئرس, کیونکہ وہاں پہ نا پرابلم یہ آ رہی تھی کہ جو ڈیولپ کنٹریز تھے وہ ٹریڈ کو اس طرح سے اسٹرنجنٹلی ریگولیٹ نہیں کروانا چاہ رہے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہیں پتہ تھا کہ ہمارا پروڈکٹ یا ہماری چیز ایسی ہے کہ اٹ شوڈ موو فریلی, اور اگر کوئی ایسا ریگولیٹر آ جائے جو ہم پہ بھی اسی طرح کی پابندیاں لگا دے گا تو دیر از اے چانس کہ ہم اس طرح سے فریلی کمپیٹ نہ کر سکیں. سو اگین یو ایس جو ہے انیشلی ڈڈ ناٹ الاؤ ٹو اسٹیبلش این انٹرنیشنل ٹریڈ آرگنائزیشن انیشلی. سبسیکوینٹلی اٹ واز constituted in 1995 that is called World Trade Organization. پھر آپ کی ہے یونائٹیڈ نیشن کنونشن آن کانٹریکٹس فار دی انٹرنیشنل سیل آف گڈس, دس از ویری امپورٹنٹ. اینڈ لاسٹلی یونائٹیڈ نیشن کنونشن آن دی ریکگنیشن اینڈ انفورسمنٹ آف فارن آربیٹرل اوارڈس. جی پلیز نیکسٹ. اوکے, یہ میں نے اس کا جو ہے وہ گیٹ اور WTO کیوں بنائے گئے اس کا تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ دیا ہے کہ 1947 میں جب یہ بریٹن ووڈز کانفرنس ہوئی, اس کانفرنس میں جو ہے انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک ایسا دنیا میں جو ہے وہ ایگریمنٹ لے کے آتے ہیں کہ جو اس چیز کو
سبسڈیز کو پروموٹ کرے گا کہ بھئی آپ ٹھیک ہے ایکسپورٹ کریں, بٹ امپورٹ پہ ڈیوٹی لگانے کے لیے دیر ہیز ٹو بی اے ریگولیٹڈ میکانزم. اگلی سلائڈ پلیز کیجیے گا. یہ دیکھیں یہ جو ہے نا ٹیرف آن کوٹاز, دیز ور دی ایریاز ویئر جو کنٹریز تھے وہ اپنے ملک میں کسی بھی چیز یا گڈس کو آنے کے لیے کنٹرول کرتے تھے. سو ٹیرف کی میں نے ڈیفینیشن لکھی ہے. ٹیرف از ٹیکسز اور ڈیوٹیز imposed on imported or exported goods. They increase the cost of imported products, help in generating government revenue, influencing trade patterns. ٹھیک ہے نا جی. سو اس جو جنرل ایگریمنٹ آن ٹیرف اینڈ ٹریڈ تک کی جو ایگریمنٹ تھا, اس کے ذریعے سے اس ٹیرف کو اور کوٹاز کو کنٹرول کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ بیسیکلی کیا ہوتا ہے, ٹیرف اینڈ کوٹاز ڈز واٹ, اٹ ریڈیوسز custom duties and other trade barriers and manage quotas. Member countries agreed to negotiate and lower tariffs on various products through a series of trade-off rounds. And to understand what the quota is, quotas are numerical limits placed on the quantity of a specific product. کہ بھائی اس دیکھیں نا کیا ہوتا ہے, اگر ہم پاکستان میں فرض کریں 10 لاکھ ٹن چینی منگوا لیں اور یہاں پہ لوکل بھی بہت زیادہ چینی موجود ہے, تو لوکل انویسٹر تو گیا, ٹھیک ہے نا. آپ کو پتہ ہے سمپل اکانومی کا کیا ہے, ڈیمانڈ اینڈ سپلائی, ایکسیس سپلائی ہوگی. سو اس کو کنٹرول کرنا تو کسی ملک کا حق ہے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم انہوں نے پیرامیٹرز لکھ دیے کیونکہ گلوبل اکانومی گرو نہ کرے اور کچھ ملک جو ہیں وہ صرف ایکسپلائٹ نہ کریں. سو اس کوٹا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بھی یہ جو ریلیونٹ کلوزز جب آپ اس ایگریمنٹ کی دیکھیں گے تو اٹ ول گائیڈ یو. جی نیکسٹ. جی ہاں, یہ گیٹ کے بارے میں ساری انفارمیشن ہے, یو کین گو تھرو دس. جی پلیز نیکسٹ. جی لاسٹ ہمارا ہے اباؤٹ دی ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن. جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ 1995 میں جو ہے وہ ایک آرگنائزیشن ایسی بنائی گئی. دیکھیں آرگنائزیشن کا مین کام کیا ہے آپ کے خیال میں؟ فرض کریں کوئی ایک ریگولیٹر ہے پاکستان میں, پی ٹی اے کیا کرتا ہے بتائیں جی؟ 2-3 فنکشن پی ٹی اے کے بتائیں. پی ٹی اے کے بتا دیں, پیمرا کے بتا دیں, پیمرا کے چلیں آسان ہوں گے. الیکٹرانک میڈیا, ٹھیک ہے. پھر آپ کا اوگرا ہے پی ٹی اے. بیسیکلی کیا ہوتا ہے کہ کسی بھی سیگمنٹ کو ریگولیٹ کرنے کے لیے دیر ہیز ٹو بی اے لا, دیر از اے گورننگ ٹریٹی جو میں نے آپ لوگوں کو بتا دی. اب اس کی کمپلائنس کرنے کے لیے 2 طریقے ہو سکتے ہیں. ایک تو لوز طریقہ ہے جو کنونشنز کا میں نے بتایا کہ صرف کچھ ملکوں کی کمیٹیاں مل کے بیٹھ کے دیکھ رہی ہیں کہ بھئی فلاں ملک میں اس کنونشن کی کمپلائنس ہو رہی ہے نہیں. ایک یہ ہے نہیں ایسا نہیں ہے, اس کو تھوڑا سا فارملائز کر دیا جائے کہ بھئی اس میں ایک تو ایکسپرٹس بیٹھیں, بزنس کے ٹاپ ایکسپرٹس بیٹھیں, اور پھر وہ یہ ہر ملک نے جس نے بھی سائن کی ہوئی ہے وہ ٹریٹی, اس کی رپورٹس کو منگوا کے نہ صرف اس پہ جسٹ فائنڈنگ دے بلکہ ان کو شو کاز کریں, ان سے پوچھیں بھائی یہ آپ کیوں نہیں کر رہے امپلیمنٹ, اور پھر ایک پینلٹی لگانے کا بھی ایک ان کے پاس میکانزم ہو. ٹھیک ہے نا جی. سو WTO گیٹ سے جو ایک تھوڑا سا انسٹرکچرڈ طریقہ کار تھا ورلڈ ٹریڈ کو ریگولیٹ کرنے کا, اس کو ایک اسٹرکچرڈ طریقے سے ایک پورا انہوں نے ادارہ بنا دیا. ٹھیک ہے نا جی. جی یہ لیفٹ پر سے کر لیں, منیمائز کر دیں, ہاں یہاں سے پلیز. ٹھیک ہے جی. سو پیچھے کریں ذرا. یہ میں آپ کو یو کین ڈاؤن لوڈ دی سارا یہ جو لیگل فریم ورک ہے اس کی WTO کی ویب سائٹ پہ ایچ اینڈ ایوری تھنگ جو ہے وہ وہاں پہ موجود ہے, لیکن میں نے تھوڑے سے آپ کے لیے آئیڈینٹیفائی کی ہیں. اس کے پرائمری فنکشن یہ ٹریڈ نیگوشیشن کرتا ہے. دی WTO پرووائڈز اے پلیٹ فارم فار ممبر اسٹیٹس ٹو نیگوشیٹ ٹریڈ ایگریمنٹس اینڈ ریڈیوس ٹریڈ بیریئرس. دیکھیں اب ہم یہاں پہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے کہ یورپ کے اندر یورپین یونین کے بننے کے بعد کتنی بزنس کی آسانی ہو گئی ہے, فرانس کی, جرمنی کی, یا ایز اے میٹر آف فیکٹ ناروے, یا جو بھی یورپین کنٹریز ہیں. تو انہوں نے اس طرح کے لوکل ریجنل جو ہے وہ ادارے بنا لیے ہیں یورپ میں. یہ تو جو ہے وہ ڈیل کرتا ہے بیسیکلی پوری انٹرنیشنل ٹریڈ کو. پاکستان از اے ممبر آف WTO. سو جب بھی 2 ملکوں کا آپس میں کسی بھی کموڈٹی, بائی دا وے یہ ٹریڈ جو WTO ہے, جو گیٹ تھا وہ صرف گڈس کو جو ہے وہ ڈیل کرتا تھا. WTO ہے آلسو گورن دی سروسز آسپیکٹ اینڈ
انٹلیکچوئل پراپرٹی ایز ویل. کسی ایک ملک میں اگر آپ نے انٹلیکچوئل پراپرٹی رائٹس اپنے سیکیور کر لیے ہیں تو وہ آپ کا انٹرنیشنل اس میکانزم کے تحت وہ رائٹ سیکیور ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے جی. دین WTO آلسو ڈز ڈسپیوٹ ریزولوشن. دو ملکوں کا آپس میں کسی ٹریڈ ریلیٹڈ ایشو پہ ڈسپیوٹ ہے تو وہ اٹ پرووائڈس دی پلیٹ فارم. دین ٹریڈ پالیسی ریویو. WTO conducts regular reviews of its member states' trade policies and practices. ٹھیک ہے نا. چائنا کو کس طرح سے جو ہے وہ بیہیو کرنا ہے یا کس طرح سے اپنی پوری دنیا کی مارکیٹ کو کسی ایک آسپیکٹ میں. مونوپلیز کا کانسیپٹ پتہ ہے آپ کو؟ پتہ ہے؟ ہاں. سو مونوپلیز جب کریٹ ہوتی ہیں تو پھر کیا چانس ہوتا ہے؟ کسی بھی پروڈکٹ کی قیمت کے بڑھنے کا خدشہ ہوتا ہے. خدشہ کیا یقیناً ہوتا ہے. سو لوکلی بھی ہمارے نا کمپٹیشن کمیشن پاکستان ایک ادارہ ہے, وہ مونوپلیز کو مطلب اوورسی کرتا ہے کہ کہیں پہ کسی بھی پروڈکٹ یا گڈ پاکستان میں جو چاہیے لوگوں کو وہ اس کی مونوپلی نہ بنائیں. اگر مونوپلی بن جائے گی تو وہ اپنی مرضی کا ریٹ نکال لیں گے. ٹھیک ہے. تو اس کو گلوبل لیول پہ جو ادارہ ریگولیٹ کرتا ہے دیٹ از WTO. دین اٹ ڈز ٹریڈ فیسیلیٹیشن. جی میڈم پلیز نیکسٹ. Then very quickly it also provides technical assistance and capacity building. It monitors and does surveillance جس طرح میں نے آپ کو بتایا. پھر trade in services and intellectual property. یہ GATT میں it was not available in GATT. اس agreements کے اندر یہ والا aspect جو ہے وہ covered نہیں تھا. Then principles of non-discrimination and lastly special and differential treatment. ٹھیک ہے جی. پلیز آپ کوئی سوال ہیں تو پلیز پوچھیں. جی اچھا جی. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کنٹری کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں دوز آر ریلیونٹ اونلی فار دیٹ کنٹری. اف